بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شہنشاہ امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کا اسم پاک محسن اجر اللہ فرج شریف۔ دوستو، ہمارے شہنشاہ معظم اجر اللہ فرج شریف کا انسان کے ساتھ احسان کے معاملے میں دوہرا رشتہ ہے۔ ایک طرف مخلوق پر اللہ کے احسان عظیم بھی ہیں اور دوسری طرف سے اس پوری کائنات کے محسن بالذات بھی ہیں۔ اگر ہم اس دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، اہل حق اور اہل باطل۔ بالفاظ دیگر کچھ لوگ فرما بردار ہیں، کچھ لوگ نافرمان ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ کچھ لوگ ان کے اپنے ہیں، دوست ہیں، اور کچھ لوگ ان کے دشمن ہیں، یا کچھ لوگ مومن ہیں اور کچھ لوگ کافر ہیں۔ جب کوئی اس تناظر میں دیکھتا ہے تو اس حقیقت سے انکار ہی نہیں کر سکتا کہ ان کی ذات کے احسانات کا سلسلہ دونوں کے لیے عدل سے ماورا ہے۔ یہ سراپا احسان ہے، اس لیے ان کے احسانات کا دائرہ پوری خلق سے محیط ہے۔ دیکھیے کہ دنیا کے بادشاہوں کہ کچھ لوگ فرما بردار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نافرمان ہوتے ہیں۔ جب بادشاہ عدل پر آ جائے تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ نافرمان کو جوتے پڑیں اور فرما بردار کو نوازا جائے، مگر ہمارے شہنشاہ معظم اجر اللہ فرج شریف ان نافرمانوں کی نافرمانیوں سے قطع نظر کرتے ہوئے انہیں بھی دولت دنیا سے سرفراز فرما رہے ہیں۔ جو دشمن و قاتل کو بھی شیر و شربت پیش کرے، اس سے بڑا محسن بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ جو اپنے گھر پر ظلم و ستم ڈھانے والوں سے بھی دست نعمت نہ کھینچے، اس سے بڑھ کر کوئی محسن ہو سکتا ہے؟ جو اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں پر بھی نعمات دنیا کو جاری رکھے، اس سے بڑا بھی کوئی محسن ہو سکتا ہے؟ یہ تو تھا مخالفین پر جاری احسانات کا سلسلہ، اور یہ بھی دیکھتے چلیں کہ وہ مومنین پر کس درجہ احسانات فرمانے والے ہیں۔ قرآن سے ثابت ہے کہ مومنین کا اس دنیا میں کوئی حصہ نہ تھا۔ یہ ازل کی تقسیم تھی کہ دنیا سے دنا غیر کے حصے میں اور آخرت مومنین کے حصے میں۔ اس لیے میں سابقہ کے جتنے صحیفے آئے ہیں ان میں مومنین کو اس طرح خطاب نہیں ہے کہ یا الذین آمنو، بلکہ انہیں اس طرح خطاب ہے یا ایھا الفقراء والمساکین، یعنی ماضی کے جتنے مومن تھے ان کو اس دنیا میں سے کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا، کیونکہ یہی عدل کا تقاضا ہے۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ پاکستان میں ایک آدمی کے دو بیٹے ہوں، وہ ان دونوں کو بلا کر کہے بیٹے میں چاہتا ہوں کہ اپنی جائیداد کا اپنے ہاتھوں سے بٹوارا کر کے جاؤں تاکہ تم میرے بعد آپس میں نہ جھگڑو۔ دیکھو میری کچھ پراپرٹی پاکستان میں ہے اور کچھ امریکہ میں ہے۔ یہاں پاکستان میں میری کل جائیداد 100 ایکڑ ہے اور اس میں ایک بڑی کوٹھی بھی ہے، اور امریکہ میں میری جائیداد 1000 ایکڑ ہے اور اس میں 10 کوٹھیاں بھی ہیں، اور میں تقسیم اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بھائی امریکہ والی ساری جائیداد لے لے اور ایک بھائی پاکستان والی جائیداد لے لے، تاکہ جو وہاں کا مالک ہو اسے یہاں نہ آنا پڑے، جو یہاں کا مالک ہو اسے باہر نہ جانا پڑے۔ یہاں پاکستان کی جائیداد میں ایک خطرہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں زرعی اصلاحات کا عمل بھی ہونا ہے، اس میں اس جائیداد کے جانے کا ڈر بھی ہے۔ آپ دونوں بھائی اپنی اپنی پسند کے مطابق اپنی رائے علیحدہ علیحدہ کاغذ پر لکھ کر میرے پاس لے آؤ کہ کون کہاں کی جائیداد لینا چاہتا ہے۔ وہ دونوں بھائی علیحدہ علیحدہ چلے جاتے ہیں۔ ایک بھائی لکھتا ہے کہ مجھے پاکستان والی جائیداد دیجیے اور میں امریکہ والی نہیں لینا چاہتا۔ دوسرا لکھ کر لاتا ہے کہ مجھے امریکہ والی وسیع اور بے خطر جائیداد کی ضرورت ہے، میں یہاں کی خطرات سے گھری جائیداد نہیں لینا چاہتا۔ آپ دونوں بھائی اپنی پسند لکھ کر لائے اور دعا مانگ رہے تھے کہ دوسرا بھائی اس کی پسند کو پسند نہ کرے۔ جب ان کے باپ نے وہ کاغذ کھولے تو اس میں دیکھا اور انہیں اسی طرح جائیداد منتقل کر دی۔ اب اس میں خود دیکھیں کہ ایک بھائی کو اس میں بہت زیادہ خسارہ ہے، مگر وہ اس خسارے کو سمجھتے بوجھتے ہوئے وہی طلب کر رہا ہے، اگرچہ یہ فیصلہ خلاف عدل تھا مگر پھر بھی ان بھائیوں کی پسند کا تھا۔ پھر جب یہ فیصلہ ہو گیا تو ان کے باپ نے کہا جس بھائی نے امریکہ والی جائیداد چن لیا ہے میں اس کے لیے اپنی طرف سے ایک رعایت بھی رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں رہے، یعنی 2-4 سال تک یہاں رہے، تو اس پاکستان والی جائیداد میں سے وہ اپنے ضروریات زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ میری اس کوٹھی میں وہ ایک کمرہ عارضی طور پر اپنی تحویل میں رکھ سکتا ہے، اور اس 100 ایکڑ میں سے 10 ایکڑ وہ کاشت بھی کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو اس پر احسان ہوا ہے، کیا وہ اس کا مستحق تھا؟
کیونکہ وہ تو خود اپنا فیصلہ دے چکا ہے کہ میں اس میں سے کچھ بھی نہیں لینا چاہتا، مگر باپ نے اسے وہ قیمتی جائیداد بھی دے دی اور ساتھ ہی اس میں سے اسے حصہ بھی دیا گیا۔ یہ کم احسان ہے؟ بلا تشبیہ ابنائے دنیا اور ابنائے آخرت کا اسی طرح معاملہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنۃ، یقیناً اللہ جل جلالہ نے مومنین سے ان کی جانیں اور مال متاع خرید لیا ہے، کیونکہ اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے، تائیں کہ فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بآیاتہم بہ ذلک وہو الفوز العظیم، یعنی تم اس سودے پر خوشی مناؤ کہ جو تم نے اللہ جل جلالہ سے کیا ہے، اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی یہ بہت بڑے منافع کا سودا ہے۔ فانی دے کر باقی لے رہے ہو، گھٹیا دے کر اعلیٰ لے رہے ہو، اس میں تو پچھتاوے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب مومنین نے لکھ دیا کہ ہمیں اس دنیا کا کچھ بھی درکار نہیں، مگر محسن و عالمین نے اپنے احسان کا مظاہرہ فرمایا کہ اگرچہ اس دنیا میں مومنین کے لیے ایک دانہ گندم کا استحقاق بھی نہ تھا، مگر انہیں اس دنیا میں بھی برابر کا حصہ دیا گیا ہے، کیونکہ کفار نے حیات دنیا مانگی اور انہیں دے دی گئی، اور مومنین کے لیے آخرت کا گھر تھا۔ اب عدل کا تقاضا ہے کہ اہل دنیا کو آخرت میں سے کچھ نہ دیا جائے اور اہل آخرت کو اس دنیا میں سے کچھ نہ دیا جائے، مگر اللہ جل جلالہ کے احسان مجسم ہمارے محسن اعظم اجر اللہ فرج شریف نے قانون عدل سے بالا تر ہو کر احسان فرمایا ہے کہ اہل حق کو اس دنیا سے بھی محروم نہ فرمایا جائے، یہاں بھی دوسروں جیسا حصہ عطا فرمایا ہے۔ تو کیا یہ احسان کم ہے؟ اب مشاہدہ بتاتا ہے کہ اہل حق میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو اس دنیا میں اہل باطل سے بھی زیادہ حصہ پا رہے ہیں، باقی دنیا داروں سے بہتر اور آرام و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کئی اہل باطل یہاں اہل حق سے بھی زیادہ اس دنیا سے محروم ہے، حالانکہ یہ خلاف عدل تھا۔ اس لیے تو فرمایا گیا ہے احسان مافوق العدل ہوتا ہے، وہ میرٹ اور استحقاق کو نہیں دیکھتا، اور جو میرٹ اور استحقاق کے بغیر عطا فرمائے اسی کا نام پاک محسن اجر اللہ فرج شریف ہوتا ہے۔ اب اس دنیا میں کسی مومن کو اس دنیا میں سے کچھ کم بھی ملا ہے تو یہ اس کا حق ہی نہیں بنتا، پھر رونا دھونا کیسا؟ کیونکہ جو کچھ مل رہا ہے یہ بھی اس کا حق نہیں تھا، کیونکہ یہ تو اس کی اپنی پسند بھی تھی۔ ہاں ایک وقت ہے جب شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کا دور حکومت ظاہر ہوگا، تو اس وقت کے بارے میں اس وقت ظالمین اور دشمنان آل محمد علیہم السلام کو ایک دم فنا کی گھاٹ اتار کر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ انہیں ایک طویل عرصے تک اس دنیا میں رکھا جائے گا تاکہ مومنین کی حکومت کو دیکھ سکیں۔ اس طرح سے مومنین کی حکومت کرتے دیکھ کر انہیں ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا جائے گا، اور وہ اس عرصے میں بھیک مانگیں گے، مگر کوئی انہیں بھیک دینے کی زحمت بھی گوارا نہ کرے گا، اور وہ اس وقت لیٹرینوں کی غلاظت کھا کر اپنا پیٹ بھریں گے، اور اس دور کے نعمات میں سے انہیں کچھ بھی نہ دیا جائے گا، اور اس دن وہ افسوس کریں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اب یہاں عرض کروں گا کہ سارے مومنین مل کر یہ دعا کریں گے خالق وہ روز سعید جلدی دکھائے اور حکومت آل محمد علیہم السلام کا اظہار ہو، اور ہم سب اپنے اپنے دور کے کفار و مشرکین و منافقین کو ذلت امیز زندگیاں گزارتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور مومنین کے سارے دکھوں اور محرومیوں کا ازالہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماء القائم جلد 1 سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل یا محسن اعظم، یا ولی المظلومین، یا سلطان المظلومین، یا امان الخائفین، اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد عاجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔